دیکھیں جو آپ قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ایک آپ کی نیکی کا ایک سبب ہے۔ ایک تو قربانی کے جانور کا آپ ذبح کرنے سے پہلے خیال کریں، کوشش کریں کہ جب ذبح کرنے کا وقت آئے تو جانور بھوکا نہیں ہونا چاہیے، پیاسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو پانی دکھائیں، اس کو کھانا سامنے رکھیں، وہ کھائے۔ پھر جب آپ جانور کو ذبح کرنے لگے، بعض اوقات تو جو جانور کو ذبح کرنے والا ہوتا ہے کسائی، وہ بڑا ماہر ہوتا ہے، اس کو تو پریشانی نہیں ہوتی، وہ جانور کو بڑے طریقے سے گرا کے ذبح کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ کسائی دستیاب نہیں ہوتے، پھر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خود ہی ذبح کریں، اور یہ بہتر بھی ہے، مستحب عمل ہے کہ وہی آدمی خود ذبح کرے اگر وہ ذبح کرنا جانتا ہے، نہیں تو کم سے کم خود وہاں موجود ہو۔ تو اب جب وہ قربانی کا جانور ذبح کرے گا تو اس سے پہلے جانور کو باندھ لیا جائے، جیسے پاؤں وغیرہ سے باندھ لیا جائے، تاکہ جب وہ جانور کو گرائیں تو گرانے کے بعد جانور ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ بھاگ جائے۔ جانور ہوتے ہیں مضبوط ہوتا ہے، بعض اوقات وہ زور لگاتا ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ جب آپ جانور کو گرا دیں گے تو اب آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ بات بھی ضروری ہے، آپ نے سوال تو شرائط کا کیا، کہ میں اس سے پہلے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جو بڑی اہم ہیں، جس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اب جب آپ نے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے تو اب آپ نے جانور کو قبلے کی طرف رخ کر کے لٹانا ہے، اور ذبح کرنے والا جو ہے اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ مسنون عمل ہے، ضروری نہیں ہے لیکن مسنون عمل ہے۔ ضروری نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی اور طریقے سے اس کو ذبح کر دے، اس کو غلط طریقے سے لٹا کے ذبح کر دے تو ذبح ہو جائے گا، لیکن مستحب عمل ہے یا مسنون عمل ہے، اور اس کی ترغیب بھی ہے کہ ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی جانب ہو اور جانور کا جو رخ ہے وہ بھی قبلے کی جانب ہو۔ تو اس کو تھوڑا سا جو ہم نے زوم کیا ہے، اس کا بہتر طریقہ یہ معلوم ہوا کہ عام طور پہ ظاہر ہے کہ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ جب دائیں ہاتھ کے ساتھ ذبح کریں گے تو بایاں پاؤں رکھنا پڑتا ہے جانور کے اوپر۔ تو اگر ہم پاکستان میں جانور کو گرا رہے ہیں نا، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ جانور کو گرائیں اس طرح سے کہ جو اس کی دم والی سائڈ ہے وہ شمال کی جانب، اور اس کا سر جو ہے یہ جنوب کی طرف ہو، اور پھر اس کی جو پشت ہے وہ مشرق کی طرف آ جائے گی، اور اس کے جو چہرہ ہے یا پاؤں والا رخ ہے وہ آ جائے گا مشرق کی جانب، مغرب کی جانب، جس طرف قبلہ ہے۔ تو اب آپ جو ہیں وہ جانور کو ذبح کریں گے، یہ اس کے لٹانے کا طریقہ ہے۔ اب آپ کا رخ بھی قبلے کی جانب ہو گیا اور جانور کا رخ بھی قبلے کی جانب ہو گیا۔ اب بات آتی ہے کہ اب شرط کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ غیر مسلم کی جو قربانی ہے، خاص طور پر مجوسی ہے اور ٹھیک ہے نا جی، یا کوئی ایتھیسٹ، اس کی قربانی اس سے ذبح نہ کروائی جائے۔ عیسائی کے ذبیحہ، عیسائی یا اسی طرح جو اہل کتاب ہے یہودی، اس کا ذبیحہ تب درست ہوگا کہ جب وہ صحیح اہل کتاب ہو۔ صحیح اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت کے بنیادی عقائد کو مانتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، رسولوں کو مانتا ہو، کتاب کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو۔ تو بہرحال ان چیزوں میں ظاہر ہے کہ آپ ان چیزوں کو بعض اوقات معلوم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے، اور دوسرا یہ کہ قربانی کا عمل جو ہے ثواب کا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، وہ اس کا حل نہیں ہے۔ تو وہ ذبح تو ہو جائے گا لیکن قربانی جو ہے اس عمل میں اس کا شریک کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے آپ قربانی کا جانور خود ذبح کریں۔ خود ذبح نہیں کرتے تو کسی مسلمان کسائی سے ذبح کروائیں۔ اب جب ذبح کریں تو ذبح کرنے کے وقت پہلی شرط یہ ہے کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھیں، اور تکبیر اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ صحیح طریقے سے پروناؤنس ہو جائے، اس کی آواز آ جائے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ نے اس کے گلے کے اوپر چھری چلانی ہے، اور گلے کے اندر جو 4 رگیں ہیں وہ کٹ جائیں گی تو ذبح ہو جائے گا۔ 4 رگیں کون سی ہیں؟ 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں بڑی، ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے اور ایک سانس کی نالی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ 4 رگیں کٹ جائیں۔ جب 4 رگیں کٹ گئی اب جانور کو چھوڑ دیں۔ اب یہاں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو جانور ہے اس کو کاٹتے رہتے ہیں۔ بھئی اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، اب جانور ذبح ہو گیا، اب اس کی جان نکل رہی ہے، آپ اس کو مزید کاٹ رہے ہیں تو اس کو تکلیف ہوگی، یہ جائز نہیں، مکروہ عمل ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے ثواب کے عمل میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک نیکی کا کام کر رہے تھے، اب آپ نے گناہ کا کام شروع کر دیا، تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔